السلام علیکم، میرا نام نازیہ یاسین ہے اور میں بیٹر لائف سروسز کی فاؤنڈر ہوں۔ میرا تعلق ضلع بہاول نگر تحصیل چشتیاں سے ہے۔ میری ڈسیبلٹی جو ہے وہ مسکولر ڈسٹرافی ہے۔ بیٹر لائف کا جو مقصد ہے وہ تحصیل کے اور جو ڈسٹرکٹ کے معذور افراد ہیں ان کی جو ہے نا بہتر زندگی کے لیے کام کر رہا ہے۔ باقی کا ایکسپلین جو ہے مجھے ایسے السلام علیکم، آئی ایم جویریہ اعجاز، کو فاؤنڈر ایٹ بیٹر لائف سروسز اینڈ پی آر۔ میں اپنے پروجیکٹ کو ایک بار دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ادارے کا یہ مقصد ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے جتنے بھی دیہاتی علاقے ہیں اس میں جو معذور افراد ہیں ان کو معاشرے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو یہ تمام وہ لوگ ہیں جس کو عام معاشرہ جو ہے وہ یوز لیس کنسیڈر کرتا ہے، اور عام افراد کی یہ سوچ ہے کہ ان کو ہم باقی سب لوگوں کی طرح معاشرے کا حصہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ان کو معاشرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان کا بھی بیسک مسئلہ یہ ہے کہ انفلیشن ہے اور اکنامک اپرچونٹیز کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کو بھی فائنینشلی امپاورڈ کریں، ان کو فزیکلی امپاورڈ کر کے، اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسیبلڈ اینڈ نان ڈسیبلڈ کمیونٹی دونوں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی کریٹ کرے گا اور پاکستان کی اکانومی میں اپنا میجر کردار بھی ادا کرے گا۔ جو بیسک پرابلم ہے دیہاتی علاقوں کی جو ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے ہیں وہ یہ ہے کہ کرونک پاورٹی ڈسیبلٹی یہ کیا ہوتی ہے جو جنریشن ٹو جنریشن آگے بڑھتی ہے، کیونکہ وہاں جو ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں غربت بہت زیادہ ہے، ایسی غربت جو ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہی، کیونکہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ایک تو یہ ایشو ہے کہ جو ضروریات زندگی ہے وہاں پر وہ اس کوالٹی کی نہیں ہے جتنی کہ شہروں میں ہوتی ہے، نہ ایجوکیشن کا نظام، نہ ہیلتھ کا نظام، نہ فوڈ کا اچھا نظام، گندا پانی، کھیتوں میں جانے والی گندی خوراک، شراب اور الکوہل وغیرہ کا استعمال، اور کزن میرجز کا جو رجحان ہے وہ ڈسیبلٹی کو ختم نہیں ہونے نہیں دیتا، اور وہ ان لوگوں کی جتنی بھی اویئرنیس کی جائے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ کزن میرج ہے وہ کس طرح ڈسیبلٹی بڑھا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معذوری اس حد تک زیادہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر کے 5 بچے اکٹھے ایک ہی جیسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ ڈسیبل ہوا، دوسرا ہوا، تو کنٹرول کیوں کیا گیا، کیوں وہ 5 تک گئے، 6 تک گئے؟ ٹھیک ہے، اور اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نوٹس کی گئی وہاں پر ڈسیبلٹیز وہ فزیکل ڈسیبلٹی میں پولیو، مسکولر ڈسٹرافی، اور یہ کچھ ٹائپس ہیں جو کہ میں نے ناموں کے مینشن کر دیے ہیں، بٹ یہ بہتر رہے گا کہ آپ اس کو پکچرز میں دیکھیں کہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ 5 بچے ہیں یا ان بچوں کی ڈفرنٹ طرح کی ڈسیبلٹیز ہے۔ سینٹر میں سیکنڈ رو میں جو یہ 2 لڑکیاں ہیں ان کی ایجز 29 to 30 ایئرز ہیں، اور انہوں نے ایک کمرے میں بند ہو کر زندگی گزاری۔ تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ انسان نہیں ہے کیا کہ یہ اپنے جو پاکستان کی ترقی ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ یہ مینٹلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو کمرے سے اور گھروں سے باہر نکال کے ایک عام زندگی کی طرف کس طرح لے کر آنا ہے، اور وہ لوگ لا بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو آؤٹ ڈور سوسائٹی ہے ساری، جو ہماری پبلک پلیسز ہیں، اسکولز، کالجز، ہاسپٹلس، نہ وہاں اتنی ریسورسز ہیں اور نہ اتنی اسیسیبلٹی ہے کہ ان کو ہم موبلائز کر سکیں اس طرح کے لوگوں کو، اور یہ ذہنی طور پر صحیح ہوتے ہوئے ایک بالکل یوز لیس زندگی گزار رہی ہیں۔ اور جو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے نا پرسن ود ڈسیبلٹیز کو، یہ ساری چیزیں ان کو اگر وہ کبھی کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں چلے بھی جاتے ہیں تو ان کو لائک ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ان کو ان کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ان کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے، ان کو ویلکم کیسے کرنا ہے، ان کو ہیلپ کیسے کرنا ہے، کوئی بھی اس میں آگے جو نان ڈسیبل کمیونٹی ہے اس میں سے بھی کوئی ان کو ہیلپ نہیں کرتا۔ نہ عام طور پر ہم سب نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اسکولس میں کوئی نان ڈسیبل آیا اور ہم نے اس کو ٹریٹ کیا ہو کسی طریقے سے کہ ہم بھی اس کو کہیں کہ تم بھی میرے ہی کلاس کا لو، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ خیر، اس میں یہ ہے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ ان کو موبلائز کیا جائے اور انکلوڈ کیا جائے۔ تو انڈیپینڈنٹ لیونگ ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ کے تھرو ہم ان کو امپاور کریں گے۔
ٹھیک ہے، یہ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر ان کو تمام جو ہمارے زندگی کی چیزیں ہیں اس میں شامل کر لیا جائے تو یہ بھی معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ٹریننگز میں شامل ہے سیلف مینجمنٹ ٹریننگ، موبلٹی ٹریننگ، اٹینڈنٹ سروس کی ٹریننگ، ایڈوکیسی اور سوشل رائٹس کیپیسٹی بلڈنگ، جو کہ یہ مس نادیہ یاسین اس ایریا میں پچھلے 3 سالوں سے فراہم کر چکی ہیں یہ بڑی ٹریننگ، جس میں کہ 2 اویئرنیس سیشنز دیے گئے، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر جا کے یہ بتایا گیا ڈسٹرکٹ کے ایریا میں کہ ان لوگوں کو بھی معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ یہ مارکیٹ ریسرچ ہے کہ ہم ایگزیکٹ پاپولیشن کاؤنٹ نہیں لے سکتے نا، تو 15% جو پاپولیشن ہے وہ ڈسیبل ہوتی ہی ہے اکارڈنگ ٹو دی ہو۔ جی، اور ابھی تک جو ہم ٹریننگ کروا چکے ہیں، جی ابھی تک جو ہم ٹریننگز کروا چکے ہیں، لائک وہاں کے لوگوں کو پہلے تو پرسن ود ڈسیبلٹی کی جو فیملی ہے اس نے خود اٹھ کے اپنے حقوق کے لیے بولنا ہے نا، عام افراد کو تو ان کے پرابلمس کا ہی نہیں نا پتا کہ وہ کس پرابلم ہے، تو جس کو پرابلم ہے اسی نے اپنے حق کے لیے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے گھر گھر جا کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کہ ان کو ان کے جو اسسٹو ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال کیا، آپ نے ڈومیسٹکلی اور پبلکلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ ڈسیبلٹی مینجمنٹ ٹریننگز دی کہ ڈفرینٹ ڈسیبلٹی کے لوگ اپنے آپ کو موبلائز کیسے کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کو بتایا کہ آپ کے بچوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح باقی سارے اسکول کالج یونیورسٹی اور عام انسان کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، آپ کے بچے بھی گزار سکتے ہیں۔ ان کی جو سوچ ہے وہ لیک آف ریسورسز اور غربت کی وجہ سے اتنی محدود ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ایک حق رکھتے ہیں پاکستان کے تمام ریسورسز کے اوپر، وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ آگے آ کے یہ کہیں کہ ہمیں وہی فیسلٹیز دی جائیں جو شہروں کے لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ جی، جس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بھی انکلوڈ ہوں گے آبویسلی۔ اس کی اسکیلیبلٹی میں یہ ہے کہ ہم فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف اس طرح سے جائیں گے کہ جو ہینڈی کرافٹس ہوں گی، پینٹنگز ہوں گی ان لوگوں کی بنائی ہوئی، اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کریں گے۔ ہاں جی، ابھی تک ہم یہ ٹیم ہے، جب انشاءاللہ اسپانسرشپس آئیں گی تو اسی کے اکارڈنگ ٹیم ایکسپینڈ ہو رہی ہوگی۔ نادیہ حبیب از آلسو ویل چیئر یوزر، جن کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے، بس نادیہ نہیں، جیسے وہ بھی پہلے گھر کے اندر ہی رہتی تھی، بالکل ان کو نہیں پتا تھا کہ میں خود سے بھی باہر جا سکتی ہوں، میں خود سے اکیلی شاپ پہ بھی جا سکتی ہوں، میں خود سے اکیلی بازار بھی جا سکتی ہوں، تو انہوں نے ان کا اتنا کانفیڈینس ڈیولپ کیا کہ وہ ہمارے ہر ایونٹ کے اوپر کسی کی ہیلپ کے بغیر اکیلی آتی جاتی ہیں۔